اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو بنا دی گئیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کنفرم تصدیق کرنے کے لیے آیا جو اس سے پہلے آ چکا تھا، وتفصیل کل شیء، اور اس قرآن نے پیش کیا ہے ایک ہمیں اصول دیے ہیں، اور ان اصول کے اندر جو ہے ہم کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی حالات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تفصیل کل شیء وہدن، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، لقوم یؤمنون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس میں ایمان رکھتے ہوں، جو اس کو کھلے دماغ اور کھلے دل سے اس کو پڑھیں، سمجھیں، سوچیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ایک بہت بڑی ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت اس اعتبار سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ احوال سامنے، یہ حالات جو ہو رہے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے، اور تو اب اس میں کرنا کیا ہے ہم نے۔ اور دوسری چیز رحمتن، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ رحمت اس اعتبار سے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک کھلے عام ظلم کو دیکھ کر سمجھ نہیں رہی، بلکہ الٹا جو ہے ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہ بہت بھاری ہے ہمارے دل پر، اور انسان جو ہے وہ نا امید ہونے لگتا ہے، ہمت ہار جانے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ نہیں، جمے رہیں، جٹے رہیں، لگے رہیں۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے جو میں ایک مختصراً بیان کرنا چاہوں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہم سے پہلے بھی صدیاں جو مسلمانوں کی گزری ہیں، انہوں نے اس واقعے میں بہت جو ہے ایک حوصلہ افزائی اور ہمت پائی ہے، اور اس واقعے سے ان کو سکون اور سکینہ ملا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، وحی دی، حکمت دی، نبوت عطا فرمائی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے پورے احوال سے واقف تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے جب اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا جو ہیں بت ہیں، تماثیل، یہ کیا بت ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ جو ہیں ہر وقت ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انتم لہا عاکفون۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو ہمارے باپ داداؤں کو اسی پر پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قوم کو کہ یہ تو کوئی بات نہیں بنتی، انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کیا۔ اس کو آپ سوچیں، جس طریقے سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم نے تو ان کا ہی ساتھ دینا ہے، دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، غلط ٹھیک، صحیح فاسد، حق اور باطل، اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے انسان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پردادا، آپ کے آبا و اجداد اگر اسی کی عبادت کرتے تھے تو اس کا کیا مقصد، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ تھے۔ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔
قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ ہم سے کوئی حق کی بات پیش کرنے آئے ہیں، ہم سے حق کی بات کرنے آئے ہیں، یا آپ ہم سے بس یہ مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر بتایا، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آسمان اور زمین اور تمہارا اور میرا جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود حق ہے، وہ صرف اللہ ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ تمہیں بات بتائی دی جا رہی ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی قوم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان بتوں کی جو حقیقت جو ہے یہ میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ جب آپ لوگ نکلیں گے یہاں سے، اور کیا تھا کہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ بھی اس کا بیان ہے، اور تفاسیر مفسرین کرام جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی عید یا ان کی کوئی یہ سیلیبریشن تھی، ہالیڈے تھا ان کا، تو اس جو ہے موقع پر سارے لوگ جو ہیں وہ باہر جاتے تھے، شہر سے، گاؤں سے باہر جاتے تھے، تو وہ باہر جا رہے تھے۔ قرآن نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کو پیش کیا، فقال انی سقیم، یہ بہانہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور در حقیقت مفسرین کرام بتاتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس بت پرستی سے اور یہ ظلم سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس ظلم سے، اس بت پرستی سے اتنے بیزار ہو گئے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو لوگ نکل گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا جو ہے انہوں نے کوئی وہ ایکس، لکڑی کاٹنے کا آلہ، اس کو لیا اور وہ گئے، فجعلہم جذاذا، انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے کہ جو سب سے بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلکم الیہ یرجعون۔ اس میں قرآن کی بلاغت بہت زبردست ہے کہ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا تاکہ وہ لوگ واپس لوٹ آئیں، لیکن کس کی طرف لوٹ آئیں؟ تو ایک تو جو ہے حقیقتاً یہ ہے تاکہ وہ واپس آئیں تو اس بڑے بت کی طرف لوٹ آئیں اور دیکھیں کہ کیا ہوا اور کس نے کیا، لیکن مجازاً اس میں یہ بھی معنی ہے لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت جو ہیں سارے تباہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بڑا ظالم آدمی ہے جس نے بھی یہ کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے ہمارے یہاں گاؤں میں، ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے بتوں کا، اور اس کو ابراہیم پکارا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا اس کو لاؤ، اس کو پیش کرو لوگوں کے سامنے تاکہ سب جو ہیں وہ گواہ بن جائیں، ہم اس کی مثال بنائیں گے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ اس موقع جو ہے وہ لیا اور کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ دیکھیں آپ جائزہ لیں اس سچویشن کا، تو آپ دیکھیں
کہ سارے بت جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک بڑا سا جو بت ہے وہ باقی کھڑا رہ گیا ہے. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو آلہ جو استعمال کیا تھا توڑنے کے لیے بتوں کو، وہ انہوں نے اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. تو کہا یہ آلہ ہے بھی اس کے ہاتھ میں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ اس بت نے یہ چیز کی ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. آپ اپنے بتوں سے پوچھ لیں اگر یہ آپ کو جواب دے سکتے ہوں تو. یہ آپ کے معبود ہیں، آپ ان کی پرستی کرتے ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے بتوں سے پوچھ لیں، تو ان کو 1 منٹ کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ کسی نے آ کے اس کو توڑ دیا اور یہ اپنا خود کا دفاع نہیں کر سکی، اور پھر ہم کس سوچ سے اس کی عبادت کرتے ہیں. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو انہوں نے پھر سوچا اندر، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. اور پھر انہوں نے کہا کہ شاید غلطی میں تو ہم ہی ہیں، ابراہیم غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں. لیکن پھر، اور اس میں دیکھیں قرآن میں کتنی تسلی ہے ایک ایک بات کی. ثم نکسوا علی رؤوسہم. یہ حادثے کی بات کر رہا تھا پہلے، کہ آپ لوگوں کو دکھائیں تصویریں اور کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے. ہمارے ممالک میں غیر مسلمان اکثریت ہے ہمارے ملک میں، تو ہم ان کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہتا، بلا شرح بلا تفسیر. آپ اس کو دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. یہ بچوں کو یوں ذبح کرنا، بے گناہ لوگوں کو یوں مارنا، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ بات نظر آتی ہے اس کی آنکھوں میں کہ اس کو کچھ یہ سمجھ پڑ رہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ باطل کا جو چھاؤ ہوتا ہے اور یہ جو دل کا فساد ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے یہ کہ جس کی دل میں یہ بیماری ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. جتنا آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں گے، اس کی بیماری بھی ادھر سے اور اٹھے گی. تو کیا ہوتا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر وہ دوبارہ پلٹ گئے، الٹے ہو گئے اپنے سروں پر. وہ جو واضح جو چیز تھی وہ واضح نہیں رہی ان کے لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بات کر سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے ان کو یہ آخری فیصلہ دیا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. انہوں نے کہا کہ پھر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے. اف ہے، افسوس ہے، رد ہے تمہارے لیے بھی، اور جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو. تمہاری سوچ کہاں گئی ہے؟ سوچ نہیں سکتے. افلا تعقلون. اب دیکھیں دوبارہ قرآن کی حکمت. جب وہ باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا اور آپ اس کو بالکل جو ہے ایک طرف کر دیں، اس کو کارنر کر لیں، اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا،
تو پھر کیا ہے؟ پھر دھمکی آتی ہے. قالوا حرقوه، انہوں نے کہا اس کو جلا دو، زندہ جلا دو اس کو. وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی جو ہے نصرت میں آؤ، بتوں کا تعاون کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم میں کچھ حکمت ہے. اور یہاں پہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، امام القرطبی رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ اسے انہوں نے یہ پروپیگنڈا، یہ کیمپین، یہ آواز چلائی انہوں نے کہ یہ دیکھو یہ ایک بندہ ہے، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، اب اس کی مثال بنانی ہے. تو انہوں نے آگ لگائی باہر کھلے میدان میں، بڑی سی آگ لگائی، اور پھر لوگوں کو کہا کہ آ کر اپنے بتوں کے لیے کچھ دو، اپنے گھروں سے پرانے کپڑے لاؤ، اپنے گھروں سے پرانا سامان لاؤ، فرنیچر وغیرہ، اور لا کر اس کو اس آگ میں ڈالو ایک صدقے کے طور پر اپنے بتوں کے لیے. جو بھی ہے آپ کے پاس جلنے والی چیز، لکڑی ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو لا کے اس میں ڈالو. اب وہ لوگ آئے، پورے علاقے کے لوگ آئے، اور وہ اس میں پھینکتے رہے چیزیں، اور وہ آگ اتنی بڑی ہو گئی کہ انہوں نے کبھی ایسی آگ دیکھی ہی نہیں تھی. اب انہوں نے کہا کہ بس اب اس کو ڈالنا ہے اس آگ میں، لیکن وہ آگ اتنی بڑی ہو گئی تھی، اتنی خطرناک ہو چکی تھی کہ وہ اسے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اب یہ کیا کریں گے ہم؟ تو انہوں نے پھر کچھ بنایا، ایک کیٹاپولٹ کے نام سے ہوتا ہے، کہ وہ انسان کو یا کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو اس میں رکھیں، اور اس کو پھر آپ پھینک سکتے ہیں دور سے، اور وہ چیز وہاں پہ جا کے گرے گی، لانچ کر دینا اس کو. تو انہوں نے یہ بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا ٹائٹ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھ دیا. اب دیکھیں قرآن کی حکمت. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، مظلوم، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، کوئی ان کا معاون نہیں، کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت ہے، اور پوری دنیا ان کے خلاف جمع ہو گئی ہے، اور اب ان کو جو ہے بالکل جو ہے موت میں پھینک رہے ہیں، ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اللہ سے، اللہم انت الالہ الواحد فی السماء وانا عبدک فی الارض، کہ یا اللہ صرف تو ہی معبود بحق ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، ایک واحد تیرا بندہ ہوں جو تیری عبادت کر رہا ہوں، توحید پہ جمع ہوا ہوں، میری مدد فرما دے. اور انہوں نے پھر پھینک دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اب وہ ہوا میں ہیں، جا رہے ہیں. اب تو بالکل بات جو ہے وہ قابو سے باہر ہے. اور وہاں پہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ اب جو ہے یہاں پر جو ہے بالکل سب کچھ رک گیا. اور جبریل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا اللہ کا حاجہ، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ انا مأذون، میں اجازت لے کر آیا ہوں، اللہ کا حاجہ میں کچھ خدمت کر سکوں یا خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم، تیری تو کوئی ضرورت نہیں مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات جو ہیں وہ عرض کیے جو ہمارے قرآن پاک میں بھی محفوظ ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ جو ہے وہ بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے. اور اب دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے وسائل جو ہیں وہ انسان کے پاس نہ ہو، کچھ بھی وسائل نہ ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد کی؟ یوں مدد کی. اب سوچیں اس کے کتنے
مختلف ہیں. اللہ رب العزت بارش کو برسا دیتے، آگ بجھ جاتی. اللہ رب العزت ہوا کو بھیج دیتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ سے باہر رکھ دیتی. کتنے ہیں وسائل. لیکن اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہ رہے تھے تاکہ ہم یہ سیکھیں، یہ پڑھیں قرآن پاک میں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں کہ دنیا پوری ایک طرف ہو جائے اور سارے وسائل بھی ان کی طرف ہوں، تب بھی قادر مطلق، قادر علی کل شیء وہ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا، وہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق وہ ہے. تو انسان سارے ایک طرف ہو جائیں، وسائل سارے ایک طرف ہو جائیں. آخر وہ انسانوں کو اور وسائل کو بنایا ہے کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے. آپ اللہ میں اپنا توکل رکھیں، آپ اللہ میں اپنا ایمان رکھیں، آپ اللہ پر اپنا بھروسہ رکھیں. اور اللہ رب العزت نے آگ کی فطرت کو ہی تبدیل کر دیا. اللہ رب العزت نے وہ چیز کی جو کوئی اور مخلوق کر ہی نہیں سکتی. قلنا، اب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اس کا بھی انداز قرآن پاک میں التفات کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت خود اب فرماتے ہیں، قلنا یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جب گئے تو وہ ٹھنڈی تھی اور سلامتی والی تھی. اور یہاں تک کہ جو رسیاں انہوں نے ان کے ہاتھوں اور پیروں سے باندھی تھی، کیونکہ وہ رسیاں ابراہیم کے خلاف ہیں، وہ رسیاں جل گئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو کوئی جو ہے تکلیف نہ پہنچی. رسی ہاتھ سے جل گئی لیکن ہاتھ کی جلد جو ہے وہ نہیں جلی. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمیں اس موقع پر یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن پاک کی طرف ہم رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی طرف رجوع کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہمیں ابھی اس وقت رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اور ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا ہے. بدگمانی اللہ سے یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اس کا مجھ سے گمان ہو. ابھی جو ہے اللہ میں پورا بھروسہ، پورا یقین رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف جو ہے متوجہ ہو جانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے. ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا یہ ظالم ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آج صبح فجر میں اٹھ کے میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا کی. میں نے تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھی، میں نے دعا کی. میں نے بدھ کو، جمعرات کو روزہ رکھا اور افطار کے وقت پہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کی تو مدد فرما دے. اللہ کہ میرے بھائی بہن جو ہیں، میں ان سے ملا نہیں ہوں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان کے نام نہیں پہچانتا میں، لیکن یہ غزہ میں، فلسطین میں جو ہیں یہ میرے بھائی بہن ہیں. یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے. یہ پوری امت اس وقت میں اگر مل جائے اور اپنے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کے قابو میں ہر چیز ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق کی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے امت مسلمہ پر نرمی کا اور کرم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بہن غزہ، فلسطین میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہو، ان سب کی جو ہے مدد فرما دے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان سے ظلم ہٹا دے اور ظالموں کو ہٹا دے. آمین یا رب العالمین.